بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو شائن فورسز اکیڈمی۔ نیکسٹ ٹیسٹ میں آج ہم پڑھیں گے ٹیسٹ نمبر 29۔ اس میں اب مزید ٹیکنیکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے نان وربل ٹیسٹ کو سولو کرنا ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ۔ سب سے پہلا کوشچن ہمارا یہ ہے کہ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ نے پہلے تین جو شکلیں ہوتی ہیں ان میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کیا چیز آپ کو کامن نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہر چیز کا ایک پیئر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر یہ منہ ہے تو اور یہ آنکھیں ہیں، تو تینوں شکلوں کو اگر ہم ملائیں تو ان میں ہر چیز جو ہے وہ پیئر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں اس میں بھی دو یہ ہیں، دو اس کی نوز کہہ لیں، اور دو جو ہیں وہ اس کی آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ نیکسٹ شیپ میں کیا دیکھنا ہے، دیکھیں ایک تو یہ پیئر ہو گیا، اب اس کا پیئر آپ نے ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آگے وہ شکل جس کے اندر یہ چیز ہو تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آنسر اس کا ڈی ہے۔ اس میں کوئی زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس چیز کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں فرسٹ رو میں کہ 3x ہیں، پھر 2x ہیں، پھر 1x ہے، اس کا مطلب کم ہو رہے ہیں۔ 4x ہیں، 3x ہیں اور 2x ہیں، 5x ہیں، 4x ہیں اور یہاں پہ 3x ہمیں چاہیے، تو 3x ہیں وہ ہمارے پاس بی میں موجود ہے، یہی آپ کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑی سی یہ کیلکولیشن میں مطلب دیکھنے میں تھوڑا سا نظریں گھوم جاتی ہیں، اس لیے آپ بہتر جج کریں کہ x جو ہے وہ کہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑی سی شکل جو ہے ایمبیگوس قسم کی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسی شکلیں ہوتی ہیں جو بالکل آپ کو کنفیوز کرتی ہیں، تو اس لیے کوشش کریں کہ جو ایک جیسی ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ان میں کوئی ایسا سیکوینس جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی اگر میں اندازہ کروں کہ یہ مجھے وہ شکل چاہیے جس کے یہ لیفٹ پہ پورا بلیک ہو، تو وہ مجھے یہاں پہ اگر نظر آ رہی ہے تو وہ اے میں نظر آ رہی ہے، تو آئی تھنک اس کا جواب جو ہے وہ اے ہی ہونا چاہیے۔ اوکے، اس کا جواب اے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جسٹ آپ نے یہی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ کو میکسیمم جو چیزیں ملتی ہیں وہ کہاں پہ مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ باقی میکسیمم میں کہہ لوں کہ 99% آپ کے جو کوشچن ہوتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی لاجک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں آپ تینوں شکلوں میں دیکھیں کہ آپ کو پورے ڈبے کو ایکولی ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں سے بھی ڈیوائڈ کیا ہے لیکن دو حصوں میں برابر تقسیم کیا گیا ہے۔ تو نیکسٹ تین شکلوں میں بھی سیم کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ کیسے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیں کہ پہلے یہاں پہ شکل کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے ہاف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو یہاں پہ ڈیوائڈ کر دیا۔ نیکسٹ جو ہے وہ اس کا جو ایکول ڈویژن ہو سکتی ہے وہ اس طرح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ میرے خیال میں اگر آپ چلے جائیں ای میں، ٹھیک ہے، کیونکہ ڈی جو ہے وہ اس طرح کی شکل نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، تو ای کی شکل جو ہے وہ مجھے ملتی جلتی لگ رہی ہے، تو یہی اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو ہم نے ایکولی ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا، یہ بھی بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس پہ اگر غور کریں آپ تو یہ جو اوپر والے تین ہیں، یہ نیچے والے دو اس سے مائنس کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس شکل کو اس میں سے مائنس کر لیں، تو اب آپ دیکھیں کہ اوپر والی ایک شکل جو ہے وہ بچ جاتی ہے، تو وہ تیسری شکل میں دیکھیں آپ کی موجود ہے۔ اس طرح یہ دیکھیں دو اوپر والے ہیں، تین نیچے والے ہیں، تو تین میں سے دو مائنس کریں گے تو ہمارے پاس نیچے والا جو ہے ایک بچ جائے گا اور وہ ہمارے پاس آگے موجود ہے۔ نیکسٹ میں دیکھیں کہ اس میں نیچے 5 ہیں اور اس کے اوپر 5 ہے، تو 5 میں سے 5 مائنس کریں گے تو آنسر آپ کا 0 آ جائے گا۔ اس کا مطلب صرف آپ کے پاس یہ لائن بچے گی، تو وہ آپ کا آنسر جو ہے وہ آپ کا سی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس جسٹ تھوڑا سا فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بھی ٹیکنیکس دیکھیں وہی ہے، پیئر آپ نے ڈھونڈنا ہے۔ دیکھیں بلیک پیئر موجود ہے اور یہ جو ڈاٹس ہیں یہ 3 ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی لائنز دیکھیں یہ 2 ہیں، وائٹ جو ہے وہ بلیک ہے، وائٹ 2 ہیں، ٹھیک ہے۔
یہی چیزیں اس میں بھی موجود ہوتی ہیں، لہٰذا اس پہ اتنی فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کون سی چیز کی کمی ہے، دو لائنیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ڈاٹ کی باکس ہونا چاہیے، ایک بلیک ہونا چاہیے اور ایک وائٹ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں تین باکس، آگے پیچھے ترتیب ہو سکتی ہے، تو وہ ہم دیکھیں کہ ایک ہمیں یہ ڈاٹج چاہیے تو وہ اس میں موجود ہے، ایک ہمیں بلینک چاہیے وہ بھی اس میں موجود ہے، ایک ہمیں بلیک چاہیے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ای والا آپشن جو ہے وہ بہترین ہے، یہی اس کا جواب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ آپ کی فوکس ہے کہ آپ کتنا جلدی اس کو پک کرتے ہیں اور کتنا جلدی جج کرتے ہیں، بس یہ آپ کی کیا کہتے ہیں فوکس ہے، اور اس کو پریکٹس سے ہی ہونا ہے، جتنا پریکٹس کریں گے تو یہ چیزیں خود بخود آپ کو نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ نیکسٹ ہے، یہ بھی بہت ایزی ہے، ان دونوں شکلوں کو آپ جمع کریں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو آپ ایک دوسرے کے اوپر رکھیں تو اس کا جو ڈاٹ ہے وہ اس جگہ پہ آ جائے گا، اور اس شکل کو جب ہم اس کے اوپر رکھیں گے تو اس طرح اوپر آ جائے گا۔ اب یہ جو لائن اوپر آ رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کر رہی ہے، اس کو آپ صرف آگے لے آئیں، اور باقی جو اوور لیپ نہیں کر رہی اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ اگنور کر دیں، تو آپ دیکھیں نیکسٹ تیسری شکل بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو اگر میں لے آؤں ادھر، اس کو لے آؤں ادھر، اور یہ جو شکل ہے اس کو میں ادھر لے آتا ہوں، اب یہ دیکھیں دونوں شکلیں ایک دوسرے کے اوور لیپ نہیں ہوئی، لہٰذا یہ دونوں اگنور میں کر دوں گا، اور میرے پاس جو کالم آ جائے گا وہ سی آ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر تو آن لائن تو کچھ بھی نہیں آئی جو ایک دوسرے کے اوپر آ رہی تھی، جسٹ آپ کے جو سرکل ہیں وہ آتے ہیں، تو وہ جناب سی میں موجود ہے، یہی آپ کا آنسر ہے۔ نیکسٹ دیکھیں، اس میں بھی کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، مشکل تھوڑا لگ رہا ہے لیکن آپ نے اس کو ایک جنرل نظر سے دیکھنا ہے، اور اس میں کیا دیکھنا ہے کہ ایک جناب وہ لائنیں دیکھیں، میں آپ کو ادھر لیفٹ پہ ایک لائنیں اس طرح ہیں، ایک لائن کی شکل اس طرح ہے، ایک لائن سٹیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں یہ لائن کون سی موجود ہے، ٹھیک ہے، آخری جہاں پہ کوشچن ہے، یہ والی لائن جو ہے اس کو کہتے ہیں ہم سپوز یہ والی ہے، ٹھیک ہے، سٹیٹ والی لائنز جو ہیں سپوز یہ والی ہیں، تو آپ کو یہ والی لائن جو ہے وہ چاہیے ادھر، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لائن اس طرح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ دوسری چیز، آپ میں ایک میں تین لائنیں تھیں، ایک میں دو لائنیں، ایک میں ایک لائن ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں ایک لائن موجود ہے، تین لائن موجود ہیں، دو لائنز یہ ہونی چاہیے، یعنی اس طرح دو لائنز ہونی چاہیے، تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کا شکل دو لائنز آپ کو ایک ہی میں مل رہی ہے بی میں، تو بس یہی آپ کا جواب ہے، باقی اس قسم کی کوئی اور شکل مجھے نظر نہیں آ رہی، لہٰذا یہی آپ کا آنسر ہے۔ تو باقی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سکپ کریں، آگے اپنا کوشچن ٹک کر کے اور آگے چلیں، کیونکہ جتنا آپ ٹائم سیو کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو یہی اس کا آنسر تھا۔ اوکے، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ شکل ایز اٹ از ہے، لیکن جسٹ اس کے اندر جو ہے وہ اس لائن سے ریپلیس کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ باکس باکس ہی رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو لائن ہے اس سے اس کو ریپلیس کر دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈبل لائن تھی۔ اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں سرکل سرکل ہی رہے گا، لیکن اس پر جو لائنز ہیں اس کی ڈائریکشن اس طرح آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ تین لائنیں جو ہیں وہ اس طرح آ جائیں گی ڈاٹڈ میں، تو وہ مجھے سی میں نظر آ رہی ہیں، تو اس کا آنسر بھی سی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی وہی چیزیں ہیں، یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ دو آدمی ہیں اور یہ چار آدمی ہیں، تو چار آدمیوں سے جب ہم دو مائنس کریں گے تو پیچھے ہمارے پاس اس قسم کے دو آدمی جو ہے وہ رہ جائیں گے۔ باقی اب دیکھیں نیکسٹ میں دیکھیں، تین میں جب دو مائنس کیے تو ہمارے پاس اس قسم کا آدمی ایک جو ہے وہ رہ گیا۔ اب یہ کیونکہ ہمارے پاس اس شکل یہاں پہ کوئی شکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ سمجھو کہ یہاں پہ زیرو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بندہ مائنس زیرو، تو یہی بندہ بچے گا، تو یہی آپ کا آنسر ہے، اور یہ موجود ہے آپ کا سی میں، ٹھیک ہے، تو یہی آپ کا آنسر ہے۔ آج کا ہمارا نیکسٹ لیکچر، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آ گیا ہوگا، اور آخر میں یہی گزارش کروں گا، اگر یہ ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں اپنے موبائل پہ
تو اس کے لیے شاہین فورسز کا لنک میں نے نیچے دے دیا ہے، ہمارا موبائل اپلیکیشن ہے، ڈاؤن لوڈ کریں، اچھی لگے تو اس کی ریٹنگ کر دیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں میں بھی شیئر کریں۔ اس میں اگر آپ 100% اچیو کر لیتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کا ٹیسٹ فیل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہر دفعہ ٹیسٹ میں نئے کوسچن سسٹم خود بخود دے دیتا ہے، تو بار بار کریں جب تک آپ کا رزلٹ 100% نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کمپیوٹر پہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ pakshaheens.com کو وزٹ کریں، وہاں پہ MCQs بھی موجود ہیں اور نوٹس بھی موجود ہیں، اور سیم موبائل میں اپلیکیشن میں بھی آپ کو نوٹس بھی ملیں گے اور آپ کو اس طرح کے پریکٹس ٹیسٹ بھی ملیں گے۔ تو جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ ٹیسٹ میں کامیاب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھے سوال کرتے ہیں کہ سر سفارش چلتی ہے کہ نہیں چلتی، تو بلیو می کہ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کا رزق لکھ دیا ہے تو ضرور آپ فورسز کو جوائن کریں گے۔ جو انسان، دیکھو قرآن پاک میں واضح الفاظ ہیں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اگر آپ، مطلب میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب مجھے لوگ اسٹوڈنٹ فون کرتے ہیں، سر کچھ سوال دے دیں ہمیں جو آ رہے ہوں۔ خدا را شارٹ کٹ کو چھوڑ دیں، محنت کریں، اپنی محنت کے بل بوتے پہ نکلیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، امید ہے آپ انشاءاللہ آپ پاس ہوں گے۔ شارٹ کٹ جب بھی ماریں گے اس میں رکاوٹیں ہیں، اس میں دھوکہ ہے، فراڈ ہے، لوگوں کے فراڈ سے بچیں، ٹھیک ہے۔ لوگ خام خواب سے پیسے لے لیں گے اور کہیں گے میں آپ کی کال نکلوا دوں گا، تو آپ کے اگر نصیب میں لکھی ہے تو کال خود بخود آئے گی، اس میں کوئی سفارش نہیں چلتی، ٹھیک ہے۔ اور آپ فورسز پہ یقین رکھیں، اور بلیو می کہ میں خود بینگ ایک XPF، میری کوئی سفارش نہیں تھی، میں وداؤٹ سفارش کیا ہوں، ٹھیک ہے، اور اپنی محنت پہ گئے ہیں۔ محنت کرو گے تو آپ پاس ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے دوستوں میں ویڈیو ضرور شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔